بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کے خلاف یوم استحصال کشمیر، مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کو 3 سال مکمل۔ سیاہ ترین دن پر دنیا بھر میں مقیم کشمیری سراپائے احتجاج۔ مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال، بچہ بچہ مودی کے مظالم کے خلاف سینہ سپر۔ لائن آف کنٹرول کے اس پار بھی احتجاج، مظفر آباد، میرپور اور راولاکوٹ میں مظاہرے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ریلی نکالی گئی، وفاقی وزراء نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے مودی سرکار اور بھارتی افواج کے وحشیانہ ظلم و ستم کے خلاف نعرے لگائے۔ یوم استحصال کشمیر پر پاکستان کا کشمیریوں کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے پیغام میں کہا، بھارت کے 5 اگست کے اقدامات سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان ہمیشہ کی طرح کشمیری بھائیوں کی منصفانہ جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزادی کے لیے لازوال جدوجہد پر کشمیریوں کو خراج تحسین۔ بولے، پوری دنیا نے بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی مذمت کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، مقبوضہ وادی کے عوام 3 سال سے آزادی اظہار اور پرامن اجتماع سمیت تمام بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ مودی حکومت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بھی تبدیل کر کے جنیوا کنونشن کے تحت جنگی جرم کا ارتکاب کیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں، بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور عالمی طاقتیں بھارتی مارکیٹ میں اسٹریٹجک شراکت داری کی وجہ سے مکمل خاموش ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ اوورسیز پاکستانی اسلم ملک نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنس بھجوا دیا۔ موقف اپنایا، پی ٹی آئی فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن بد انتظامی کا مرتکب ہوا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو غیر ملکی قرار دے کر قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی گئی۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے۔ نئے الیکشن کا معاملہ پہلے آپ پر آ گیا۔ حکمراں اتحاد کی عام انتخابات کے لیے مشروط آمادگی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پنجاب اور کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کی شرط رکھ دی۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ آج کے پی اور پنجاب اسمبلی تحلیل کریں، ہم کل عام انتخابات کا اعلان کر دیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثنا نے بھی صوبائی اسمبلیاں توڑنے پر قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی گارنٹی دے دی۔ کہتے ہیں، کے پی پنجاب اسمبلی تحلیل کریں، یقین دہانی کراتا ہوں ایسی صورت میں ضمنی الیکشن نہیں، عام انتخابات ہوں گے۔ سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے اسمبلیوں کی تحلیل ممکن ہے۔ شہباز شریف تمام جماعتوں کو بلائیں اور بات کریں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا رد عمل، کہا، ہمارے 2 ہی مطالبات ہیں، الیکشن کمیشن کی مکمل تبدیلی اور اسمبلیوں کی تحلیل۔ ان مطالبات کی منظوری پر ہم پنجاب اور کے پی اسمبلیاں توڑنے کو تیار ہیں۔ رانا ثنا نے جو بات کی ہے وہ شہباز شریف کی طرف سے آنی چاہیے تھی۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اڑا کر رکھ دیا۔ عوام سے خطاب میں بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ کا فرق بھی واضح کر دیا۔ کہا، سرٹیفکیٹ اپنی معلومات کے مطابق ہوتا ہے، بیان حلفی وہ ہوتا ہے جو شہباز شریف نے بھائی کی وطن واپسی کے لیے عدالت کو دیا۔ میچ فیسٹیول کے ذریعے جو پیسہ آیا اس میں کوئی چیز غیر قانونی نہیں تھی۔ ہم نے 2012 میں قانون کے مطابق پیسہ لیا، جبکہ نیا قانون 2017 میں بنا۔ کیا مجھے کوئی الہام ہونا تھا کہ عارف نقوی 2018 میں فراڈ کا مرتکب ہوگا؟ عمران خان کی کال پر ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے خلاف مظاہرے، چیف الیکشن کمشنر سے فوری استعفے کا مطالبہ۔ ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر 75 پیسے سستا، 225 روپے 40 پیسے پر ٹریڈنگ۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 222 سے 224 روپے میں فروخت۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں، امپورٹ بل کم کیا اور عالمی مالیاتی اداروں سے فنڈز ملنے کی توقع پر ڈالر نیچے آیا۔ ڈالر کو قابو میں لانے کے لیے بینکوں کا کردار مثبت رہا۔
عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی، حکومت کا عوام کو ایک بار پھر مکمل ریلیف سے محروم رکھنے کا فیصلہ، ڈیلرز مارجن کے بعد آئل کمپنیز کا مارجن بڑھانے کی تیاری، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا مارجن 63% تک بڑھانے کی تجویز، پیٹرول اور ڈیزل پر OMC مارجن ₹2.32 فی لیٹر تک بڑھانے کی سفارش، پیٹرول اور ڈیزل پر OMC مارجن ₹6 فی لیٹر تک لے جایا جائے گا۔ وہ 2.5 گھنٹے کے لیے صبح جا رہی ہے، 2-2.5 گھنٹے شام، 2-2.5 گھنٹے دوپہر میں جاتی ہے لائٹ کا تو یہ ہے کہ جب ہوتی ہے تو سمجھے ہمارے گاؤں میں بجلی آئی ہے۔ لوڈ شیڈنگ تو بھائی گورنمنٹ چوروں کی آ گئی ہے، انہوں نے تو پورا تباہ کر کے رکھ دیا۔ لوڈ شیڈنگ نے اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ 3 گھنٹے لائٹ آتی ہے، 3 گھنٹے چلی جاتی ہے۔ کے الیکٹرک نے کراچی والوں کی زندگی اجیرن کر دی، شہر قائد میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، ملک کے سب سے بڑے شہر میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 12 گھنٹے سے بھی تجاوز کر گیا۔ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی کئی گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی، شہری بے سکون، رات جاگ کر گزارنے پر مجبور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنوبی پنجاب اور جنوبی بلوچستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، وزیر اعظم کو ڈیرہ غازی خان میں نقصانات، ریلیف اور ریسکیو کارروائیوں پر بریفنگ، سیلاب اور بارش کے باعث مختلف واقعات میں مزید 11 اموات رپورٹ، کل تعداد 549 ہو گئی، 46,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا، متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری۔ NDMA کے مطابق ملک میں اوسطاً 133% بارشیں زیادہ ہوئیں، بلوچستان میں 305، سندھ میں 218 اور پنجاب میں 101% زائد بارش ریکارڈ کی گئی۔ گدو پاور پلانٹ میں آتش زدگی کے واقعے کی انکوائری مکمل، چیف انجینئر سمیت 7 افسران کو معطل کر دیا گیا۔ گدو پاور پلانٹ کی 2 ٹربائنز کو بحال کر دیا گیا، 1 ٹربائن تاحال بند ہے۔ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ سے متعلق کیس، لاہور پولیس نے یاسمین راشد، شفقت محمود سمیت تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کو بے قصور قرار دے دیا۔ رپورٹ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جمع کرا دی۔ PTI رہنماؤں کے خلاف شفیق آباد، شادرہ، گلبرگ اور بھاٹی گیٹ تھانے میں مقدمات درج تھے۔ حرمت حرم نبوی کی توہین پر 6 پاکستانیوں کو سعودی عرب میں سزا سنا دی گئی۔ انس، ارشاد اور سلیم کو 10 سال اور 3 شہریوں، خواجہ لقمان، افضل اور غلام محمد کو 8 سال کی سزا سنائی گئی۔ عدالت کا مجرموں پر 20 ہزار ریال جرمانے، موبائل فون ضبط کرنے کا بھی حکم۔ ذرائع کے مطابق سزا پانے والے 2 مجرموں کا تعلق نون لیگ سے ہے۔ خواجہ لقمان، انس کی رہائی کے لیے حکومتی سطح پر سفارت خانے کو خط بھی لکھا جا چکا ہے۔ کامن ویلتھ گیمز سے اچھی خبریں، پاکستانی اسپرنٹر شجر عباس نے 200 میٹر ریس کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ شجر عباس نے راؤنڈ کی ہیٹ میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسکواش کے راؤنڈ آف 32 میں بھی پاکستانی کھلاڑی کامیاب، طیب اسلم اور ناصر اقبال مینز ڈبلز کے راؤنڈ آف 16 میں پہنچ گئے۔ بیڈمنٹن مینز ڈبلز میں مراد علی اور عرفان سعید راؤنڈ آف 16 میں پہنچ گئے۔ پاکستان ہاکی ٹیم کامن ویلتھ گیمز میں میڈلز کی دوڑ سے آؤٹ، آخری گروپ میچ میں پاکستان کو آسٹریلیا نے شکست دے دی۔ مسلح افواج کی جانب سے کامن ویلتھ گیمز میں میڈل حاصل کرنے والے پاکستانی کھلاڑیوں کو مبارکباد، نوح دستگیر بٹ کو گولڈ میڈل اور شاہ حسین شاہ کو برونز میڈل جیتنے پر شاباش۔ اور پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے عرس کی تقریبات، زائرین کی بڑی تعداد شریک، بہشتی دروازے کی قفل کشائی، سجادہ نشین نے بہشتی دروازہ کھولا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।